शुमाइला के शोहर कासिम जिन का सारा पोल खुल गया। शुमाइला की बहन सामने आ गई और उसने रो रो कर सारा सच बता दिया। और जिस वक्त शुमाइला ने जिनसे शादी की उस वक्त उस शादी में कौन कौन से लोग गवाह थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा काशिफ जो कि आप सबकी आवाज़ बनती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरा व्लॉग का भी एक चैनल है जिसका नाम है सिद्रा की शहजादियाँ व्लॉग। आप लोग जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे भी हमें सपोर्ट कीजिए। वैसे आप लोगों की सपोर्ट वहाँ पे भी हमें मिल रही है, बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि तह तक आप लोग भी पहुँच सकें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। शुमाइला की जिन से निकाह वाली शादी का सारा पोल खुल गया। शुमाइला की बहन मंजरे आम पर आ गई। रो रो कर आंसू बहा कर शुमाइला की बहन ने सारी हकीकत बता दी। सारी हकीकत बता दी कि 12 साल पहले शुमाइला की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ था। उनका शोहर जिन, जिसका नाम वो कासिम बताती हैं, क्या वो वाकई में शुमाइला का शोहर है। शुमाइला की शादी कब हुई, किस जगह जाकर उसकी शादी हुई और वो उसे मिला कहाँ से। ये सब बातें जब शुमाइला की सिस्टर ने बताई, रो रो कर बताई, तो एक लम्हे के लिए तो मैं भी बड़ी परेशान हो गई। ये माजरा सुनकर मेरे दिमाग को खटका लगता है। मेरा भी ये जानने को दिल किया कि आखिर शुमाइला के साथ 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। शुमाइला की बहन ने बताया कि मैंने शुमाइला को अपने हाथों से पाला था, वो मेरी छोटी बहन है। शुमाइला अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलना चाहती और वो अपने घर वालों के इतना खिलाफ क्यों है। शुमाइला अपने घर को ताला लगाकर क्यों रखती है। आखिर वो अपने घर वालों के खिलाफ इतनी क्यों है और ना ही वो अपने किसी रिश्तेदार को जानती है। शुमाइला की 12 साल पहले जिससे इंगेजमेंट हुई थी उसका मंगेतर है, वो कौन है, कहाँ रहता है और शुमाइला ने उससे क्यों शादी नहीं की। और शुमाइला ने जब जिन से शादी की तो उसमें कौन कौन से लोग गवाह बने और इस शादी में कितने लोग आए, जो कि शुमाइला ने खुद भी अपने मुंह से बताया कि उस शादी में सिर्फ 3 से 4 लोग मौजूद थे और वो भी जिनके अपने ही दोस्त थे। शुमाइला कहती हैं कि उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। अब उसकी बहन ने आकर सारा पोल खोल दिया है और हाथ जोड़कर एंकर से अपील की है कि खुदा का वास्ता है मेरी बहन को बचा लें, मेरी बहन मर रही है, उसको बचा लें, मेरी बहन पागल हो चुकी है, उसको बचा लें। पता नहीं मेरी बहन के दिमाग को क्या हो गया है, पता नहीं कहाँ से 12 साल पहले उसको जिन से इश्क हो गया। वो जिन से इश्क की बातें करती है। क्या वाकई उसकी शादी जिन से हुई है या फिर ये एक फेक कहानी है, या फिर जो शुमाइला कहती हैं कि मैं जिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसके पीछे क्या ड्रामा है। इन सारी बातों का एतराफ़ शुमाइला की बहन ने खुद किया है, सारी बातें उन्होंने बता दी। शुमाइला की बहन मंजरे आम पर आई हैं और उन्होंने स्टोरी सुनाई है कि 12 साल पहले जब वो लोग घूमने फिरने गए थे, ये लोग घूमने फिरने के लिए कश्मीर गए थे और शुमाइला उनके साथ थी। शुमाइला उस वक्त बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी और ये एक पढ़ी लिखी लड़की हैं और ये हमारे साथ घूमने के लिए विज़िट पे वहाँ पे कश्मीर गई थी। एक छोटा सा तोता नज़र आया जिसको पकड़ने के लिए ये वहाँ पे दरख्त पर चढ़ गई। इतना वो भयानक दरख्त था, ऐसा सायादार दरख्त था जिसको देख के दूर से ही लोगों को खौफ व हरास फैल जाता था और वो उस दरख्त पर तोता पकड़ने के लिए चढ़ी। हम सभी इसको मना करते रहे कि इस दरख्त पर ना चढ़ें, ये दरख्त देखने में बहुत भयानक लग रहा है। हमें उसे देखकर खौफ आ रहा था लेकिन शुमाइला ने बात नहीं सुनी और वो उस दरख्त पर चढ़ गई और एकदम से वो उस दरख्त से नीचे आ गई और एकदम से उनकी हालत जो है वो अजीब सी हो गई और जिन ने उसी वक्त उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ पर शुमाइला की बहन ने एक और दावा भी किया है कि मेरी बहन गैर शादीशुदा है, कंवारी है और ये जिन उसकी जान नहीं छोड़ रहा। उन्होंने बताया कि मेरी सगी खाला के बेटे के साथ शुमाइला की एंगेजमेंट हुई थी और आज तक उस लड़के ने किसी से भी शादी नहीं की, वो इनके इंतज़ार में बैठा हुआ है और वो वहाँ पे उस घर में अकेली रह रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये जी जिन का नाम दिया जा रहा है और उसका चक्कर किसी लड़के के साथ है, तो जी उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो मर्द को पसंद ही नहीं करती, मर्दों को करीब ही नहीं आने देती, ना ही वो मर्दों से बात करना पसंद करती है। मर्द उसके पास भी आए, उससे बात करें तो वो शोर मचा देती है। मर्दों के सामने जाना भी वो पसंद नहीं करती।
یہ ساری باتیں ان کی اپنی سگی بہن نے بتائی ہیں. شمائلہ کی جو بہن منظر عام پہ آئی ہیں انہوں نے بتایا کہ میری اپنی سگی خالہ کے بیٹے کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور شمائلہ آج بھی اس سگی خالہ کے بیٹے کی منگیتر ہے، ان میریڈ ہے، اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہوئی. یہ اس کی بہن کا اعتراف ہے. شمائلہ کی بہن بتاتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی جن کے بچے کی ماں نہیں بننے والی ہیں، بس ان کے دماغ میں جو باتیں ہیں اور وہ بار بار وہی ریپیٹ کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جن نے ان کے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بولتی ہیں بار بار. شمائلہ کی بہن بتا رہی ہیں کہ جن جو ہے وہ میری بہن پہ عاشق ہوا ہے، وہ اسے کسی سے ملنے نہیں دیتا، سارا گھر اس نے ہمارا ہتھیا لیا، ہم لوگوں کو بھی اس گھر سے نکلوا دیا، اور وہ اس گھر پہ قبضہ کر کے جن اکیلا میری بہن شمائلہ کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ان کی بہن کا کہنا ہے کہ یہ ہماری سب سے چھوٹی بہن ہے، بہت لاڈلی بہن ہے، اور ماں باپ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم لوگ سب اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی بہن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ اکیلی رہ رہی ہیں ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. معاشرے میں ہم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس طرح سے میڈیا میں بھی جو باتیں گردش کر رہی ہیں اس وجہ سے بھی ہم لوگ کہیں پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. شمائلہ نے کہیں پہ بھی ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. ساری رشتہ دار، ساری سوسائٹیاں، سبھی ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی اور وہ اس طرح اکیلی رہ رہی ہے 12 سال سے، اور جب بھی کوئی خاندان کا بندہ یا ہم لوگ ملنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتی ہے، لیکن جب کھول دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی میرا شوہر آنے والا ہے، آپ لوگ سب یہاں سے چلے جائیں. شمائلہ کی بہن نے اینکر سے یہ اپیل کی ہے کہ خدا را میری بہن کو اس چنگل سے آزاد کر دیں. میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کسی بھی طرح میری بہن کی اس جن سے آزاد کر دیں، زندگی اس کی وہاں سے چھٹ جائے، وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارے. ہم نے ہر طرح کے پیر بابوں کو ہر جگہ پہ اس کو پھرایا، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں ہوا. اس جن نے اس کی جان نہیں چھوڑی، کتنی زیادہ اس کے اوپر دم درود ہر چیز کروا کے دیکھ لی، لیکن اس جن نے ان کی جان نہیں چھوڑی ہے. تو وہ اینکر سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ میری بہن کی جان یہاں سے چھڑوا دی جائے، لیکن وہ جن کسی بھی طرح سے اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی کوئی شادی جن سے نہیں ہوئی ہوئی. اور اینکر کے ساتھ جو عامل بابا تھے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جن سے جب پوچھا تھا تو جن کا بھی آخری جواب یہی تھا کہ اگر شمائلہ کی شادی کہیں پہ بھی کروائیں گے تو شمائلہ کو جان سے مار دوں گا. شمائلہ کی بہن کا کہنا ہے کہ یہ دماغی طور پہ جو ہے وہ بیمار لگتی ہے، کہ جس طرح سے جن نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ جو باتیں کر رہی ہے وہ نامناسب باتیں ہیں، اور وہ 12 سال سے یہی باتیں دہرا رہی ہے کہ میرا جن سے نکاح ہوا ہے اور میں جو ہوں اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں. یہ ساری باتیں جس کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. جن کا نکاح اگر ہوا تھا تو کوئی نکاح نامہ، کوئی ایسی چیز، کوئی گواہ، اس طرح کی چیزیں سب پروف مانگتے ہیں، دنیا پروف مانگتی ہے. یہ سب باتیں وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل بند کیا ہوا ہے جن صاحب نے، اور جن کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں بار بار ریپیٹ کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میری بہن اکیلی جوان جہان ایک کمرے میں پڑی ہوئی ہے، 12 سال سے پڑی ہوئی ہے ایک گھر میں، اور وہ نہ کہیں آتی جاتی ہے، بلکہ ابھی تو انٹرویو کے بعد 3 دن سے ریگولر اس کے گھر پہ تالا ہے. یعنی کہ اس سے اگر کوئی ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اور وہ کہتی ہیں جی میرے پاس جن آتا ہے، میرے پاس جن میرے شوہر قاسم صاحب آتے ہیں، اور جن جو ہے وہ واقعی آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا، ان کے گھر میں سے فیملی ممبرز میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کا ماننا ہے کہ وہ ان کو نظر بھی آتا ہے. بے حد خوبصورت جن ہے وہ. اینکر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ جن نظر آیا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں نظر آیا، لیکن عامل بابا کو نظر آیا. عامل بابا کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے، جن بہت خوبصورت ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ بات کر رہا ہے. یا تو وہ دماغی بیمار ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دماغی بیمار ہے، یا پھر اگر اس پہ جن نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جن نے قبضہ کیا ہوا ہے. میں نے بہت سارے ایسے واقعے دیکھے ہیں کہ جس طرح جن جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی جان چھڑوانا مشکل ہو جاتی ہے.
اور ایسا بھی ہم نے سنا ہوا ہے کہ جب جن کسی لڑکی پہ عاشق ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کی شادی میں یا اس کے نکاح میں بھی بن جاتا ہے اگر تو وہ اس سے ہٹے نہ. تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ عجیب ہی سنگین ہے. اور یہاں پہ جو نکاح کی اور اس کی بچے کے ماں بننے والی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اس چیز کو تو ہم نے لائف میں پہلی بار، مجھے بہت سارے ایسے کومنٹس بھی آئے ہیں. اچھا جی، شمائلہ کی بہن کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ گندی سندی اسی گھر میں رہتی ہے، نہ وہ بنتی سورتی ہے، نہ کنگھی کرتی ہے، نہ کپڑے چینج کرتی. اس کا مطلب جن، ظاہری بات ہے، جن تو گندگی پسند کرتے ہیں، وہ گوبر اور ہڈیاں اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. اور جس طرح کا گھر کا حال ہے کھنڈرات کی طرح کا، اور وہ شمائلہ اس میں اسی حلیے میں رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے، جن کو جو چیز پسند ہے تو وہ اسی طرح سے رہتی ہیں اور گندگی پسند کرتی ہیں. ظاہری بات ہے، اگر شادی ہوئی ہو تو انسان کا تیار ہونے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو شمائلہ ملتان میں رہتی ہیں، اور جب بھی ملتان میں دوبارہ ان کے ساتھ کوئی بھی انٹرویو ہوگا تو انشاءاللہ اس انٹرویو کی تہہ تک جائیں گے اور آپ لوگوں کو ساری بات سے آگاہ کریں گے کہ بیسک وجہ کیا تھی، کیا وہ بیمار ہیں یا کیا واقعی ان کے اوپر جن ہے، اور اگر ہے تو اس سے جان کیسے چھڑوانی ہے، یہ ساری چیزیں. اور ابھی تک تو وہ اپنے گھر سے غائب ہیں، 2 دن سے تالا لگا ہوا ہے ان کے گھر پہ. تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.